نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان ملت، برادران اسلام، آج کی نشست میں آپ کی خدمت میں قرآن پاک کے چوتھے پارے کا خلاصہ عرض کیا جائے گا۔ یہ پارہ سورہ آل عمران کے آخری رکوعات اور سورہ النساء کے ابتدائی رکوعات پر مشتمل ہے، جس میں متعدد مضامین بیان کیے گئے ہیں جو آپ کے سامنے اختصار سے اور اجمالاً عرض کیے جاتے ہیں۔ آغاز پارے کا ایک اصول سے ہوتا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یعنی تم نیکی میں کمال اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پیاری چیز سے خرچ نہ کرو۔ شاہ صاحب علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ چیز ہے جس پر انسان کا دل لگا ہو، یعنی انسان کی پسندیدہ چیز۔ تو جس چیز سے انتہائی پسندیدگی اور دلی تعلق ہو، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور استعمال کرنا، یہ بڑی نیکی کے حصول کا اہم ذریعہ ہے۔ اور کم از کم یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اچھی چیز، عمدہ چیز خرچ کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہود کا ایک اعتراض ہوتا تھا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کا نام تو لیتے ہیں، مگر ان کے گھرانے میں اونٹ کا دودھ اور گوشت حرام تھا، آپ اسے حلال قرار دیتے ہیں۔ تو خالق نے جواب دیا کہ اگر تم واقعی اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو تورات پڑھ کر سناؤ، کوئی دلیل تو دکھاؤ جہاں یہ لکھا ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے پر دودھ اور گوشت وغیرہ حرام تھا۔ تو ایسا نہیں ہے، البتہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنے اوپر کسی وجہ سے ان چیزوں کو ممنوع قرار دیا تھا جو کہ اس شریعت کا حکم تھا، لیکن اس شریعت محمدی کے اندر اس کو حلال قرار دیا گیا ہے، اور اونٹ کا گوشت و دودھ وغیرہ یہ حلال ہے، اور اس کے حلال ہونے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اہل ایمان یا دین پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا ہمیں تو یہی حکم ہے کہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، یکسو ہو کر ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ اور سب سے پہلا گھر جو زمین پر بنایا گیا وہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، وہ بیت اللہ شریف ہے۔ اس میں لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وہ کعبۃ اللہ، اللہ کی نشانی ہے، وہ امن کی جگہ ہے، اس کے پاس مقام ابراہیم ہے، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اس گھر کا طواف ہوگا، حج ہوگا۔ صاحب استطاعت شخص کے ذمہ لازم ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کرے، وہاں زندگی میں ایک بار حاضری دے۔ اور اس میں فائدہ حاضری میں، حج کی حاضری میں فائدہ بندوں کا ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، وہ تو غنی ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ حج کی فرضیت کی آیت ہے، اور اہل کتاب کو تلقین کی گئی ہے کہ تم اللہ کی راہ سے کیوں روکتے ہو؟ اللہ کی راہ میں چلنے والوں کو، دین کی طرف آنے والوں کے لیے تم رکاوٹ کیوں بنتے ہو؟ اور اہل ایمان کو بھی یہ تلقین کی گئی ہے کہ بعض اہل کتاب ایسے ہیں کہ اگر اہل ایمان ان کی پیروی کریں گے تو وہ ایمان سے اہل اسلام کو برگشتہ کر دیں گے، اسلام سے نکال کے کفر کی طرف لے جائیں گے۔ لہٰذا اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ کفار کی غلط باتوں پر عمل مت کریں، اپنے ایمانی تقاضوں کو، ایمان کی حفاظت کو ہر چیز سے زیادہ اہم اور مقدم سمجھیں۔ اور فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے تو اسی شخص کو صراط مستقیم کی طرف چلایا جاتا ہے۔ اور حکم دیا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ حق تقاتی، تم اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور کوشش کرو کہ جب بھی تمہیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں موت آئے۔ اور پھر حکم دیا کہ ایمان والوں کو چاہیے متحد رہیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کسی تفرقے میں مت پڑیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں۔ چاہے اللہ کی رسی سے مراد قرآن پاک ہو، چاہے حضور اکرم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہو، چاہے اس سے مراد احادیث مبارکہ ہوں، چاہے مجموعی طور پر دین اسلام مراد ہو۔ تو دین اسلام کے ساتھ جڑے رہنا یہ مسلمانوں کو متحد بنانے والی چیز ہے۔ اور فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، پھر اللہ کی رحمت نے
اس نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی، الفت پیدا کر دی، تمہارے جھگڑے ختم ہو گئے۔ تو پتہ چلا کہ جھگڑا، دشمنی، ناراضگیاں یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ صلح ہونا، آپس میں تعلق کا اچھا ہونا، جھگڑوں کا مٹنا اور دشمنی کا خاتمہ، یہ اللہ کی خاص رحمت اور عنایت ہے۔ اور فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت کم از کم ایسی ہونی چاہیے کہ جو ہمیشہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور بدی سے منع کرے، اور اصل میں یہی لوگ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ ایک وقت آنے والا ہے بہت جلد جب یہ دنیا ختم ہوگی، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ سیاہ ہوں گے۔ سفید روشن چہرے والے لوگ مطمئن ہوں گے اور کامیاب ہوں گے، اور سیاہ چہرے والے لوگ وہ ناکام ہوں گے، جہنم میں جائیں گے۔ اور یہ امت محمدیہ علی صاحب صلوات و تسلیمات، یہ وہ عظیم امت ہے اللہ پاک جسے سب سے بہترین امت قرار دیتے ہیں۔ کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو۔ جتنی امتیں ہیں سب سے افضل اور بہترین امت حضور علیہ السلام کی امت ہے، اور اس امت کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں۔ اگر امت کا مقام بڑا ہے تو ذمہ داریاں بھی تو بڑی ہیں، اور ذمہ داریاں کیا ہیں کہ خود بھی دین پر چلنا، ثابت قدم رہنا، اور ساری انسانیت کی دین کی طرف رہنمائی کرنا۔ یعنی یہ امت، اس کا کام انسانیت کی سربراہی ہے، یہ انسانیت کو لیڈ کرنے والی امت ہے۔ آج امت جس حال میں ہے، اللہ پاک ہمیں یہی اپنا مقام و مرتبہ بحیثیت امت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی میں ایمان والوں کے غلبے کی بشارت بھی دی گئی ہے، اور اہل کتاب کو بڑی محبت سے دعوت دی گئی ہے کہ اگر وہ ایمان لے آئیں لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ ان میں سے اکثر لوگ تو فاسق ہیں، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ تو گنہگار ہیں، فاسق ہیں، لیکن ان کے اندر بھی صاحب ایمان، دیانتدار اور انصاف پرست لوگ موجود ہیں۔ تو جو انصاف پرست اہل کتاب ہیں، ان کی صفات قرآن پاک نے بیان کی کہ ان کی نشانیاں یہ ہیں کہ وہ خود سیدھی راہ پر چلتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے سجدے کرتے ہیں، ایمان پر قائم رہتے ہیں، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، بدی سے منع کرتے ہیں، اچھے کاموں کو جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ جو بھی اچھا کام کریں گے اس کا بہترین بدلہ دیا جائے گا، ان کی اچھائی کو رد نہیں کیا جائے گا۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ اہل کتاب میں سے اور غیر مسلموں میں سے اسلام دشمنی پر پل رہے ہیں، تو بھلا ایسے کافر کیا کسی مسلمان کے دوست بن سکتے ہیں؟ کیا کسی مسلمان کے لیے بات روا ہے کہ ایسوں کے ساتھ دلی دوستی رکھے جو مسلمانوں پر غیظ و غضب کی وجہ سے اپنی انگلیاں کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی وہ نفرت جو دلوں میں چھپی ہوئی ہے وہ زبان کی نفرت سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ نفرت ان کے دلوں کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اور ان کی حالت یہ ہے کہ ایمان والوں کو اگر کوئی بھلائی پہنچ جائے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر ایمان والوں کو کوئی مشکل پریشانی آ جائے، کہیں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑ جائے تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ آج بھی ایسے کفار کی یہی حالت ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ مسلمانوں کو دو اہم کام کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ہر امت مسلمہ ہر دور میں اگر یہ دو کام اپنائے گی تو انشاءاللہ کوئی قوم، کوئی ملک، کوئی دشمن کسی طرح کی مخالفت مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ دو کام کیا ہیں؟ پہلا کام صبر کرتے رہنا، دین پر چلتے ہوئے، نیکی کرتے ہوئے اور بدی سے بچتے ہوئے۔ دین پر چلتے ہوئے کوئی مشکل پیش آ جائے تو ثابت قدم رہنا، صبر سے چلتے رہنا۔ اور دوسرا کام تقوی اور پرہیزگاری ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا۔ یہ دو کام، صبر اور تقوی، امت مسلمہ اگر ان دو صفات کو اپنا لے، یہ دو صفات اتنی اہم ہیں، خالق کا اعلان ہے کہ تمہیں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 121 سے مضمون شروع ہوتا ہے جس میں غزوہ احد کا تذکرہ ہے۔ غزوہ احد وہ دوسرا اسلام کا بڑا معرکہ تھا جو سن 3 ہجری میں پیش آیا۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں پیش آیا، جس میں اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کو اپنی خاص رحمت و مدد سے عظیم الشان فتح نصیب فرمائی۔ 70 بڑے بڑے کفار میدان جنگ میں مارے گئے، 70 کے لگ بھگ گرفتار ہوئے۔ اب یہ ایسی عظیم فتح تھی کہ دشمن کی گویا کہ کمر ٹوٹ کے رہ گئی تھی،
اور دشمنان دین نے، مشرکین مکہ اور دیگر قبائل نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس ہزیمت اور عبرتناک شکست کا بدلہ لیں گے۔ چنانچہ سن 3 ہجری کے اندر وہ ہر طرح کی افرادی طاقت، مالی طاقت، ہر طرح سے تیار ہو کر اور تمام قبائل کے اپنے اتحادیوں کے ساتھ وہ جمع ہو کر، گویا کہ پوری ان کی نیٹو فورسز وہ اہل اسلام پہ حملے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ اور آخرکار مشورے پر یہ بعض صحابہ کرام نوجوان حضرات کے مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ غزوہ کہ احد کے دامن میں، یعنی مدینہ طیبہ کے شہر سے باہر نکل کر جہاد کیا جائے گا۔ چنانچہ غزوہ احد ہوا، اور اس غزوہ احد میں مسلمانوں کو ایک خطائے اجتہادی کی وجہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کو فراموش کرنے کی وجہ سے، جو کہ ان کی خطائے اجتہادی تھی، اس بنا پر بیچ میں جانی طور پر اور ذہنی طور پر کافی پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ اور اس کی تفصیلات کا چونکہ وقت نہیں ہے، تو اس غزوہ احد میں کافی پریشانی وقتی طور پر آئی، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت سے پروردگار عالم نے اس میں فرشتوں کے نزول کا وعدہ بھی کر رکھا تھا، فرشتوں کا نزول بھی ہوا، اور آخر کار مسلمانوں کی جمعیت دوبارہ اکٹھی ہوئی، اور بالفرض مسلمان چونکہ وقتی طور پر ہزیمت اور شہادتوں کا منظر دیکھا، لیکن اللہ رب العالمین نے آخر کار حتمی نتیجتاً فتح مسلمانوں کو ہی دی، کیونکہ کفار ناکام و نامراد جو ناپاک عزائم لے کر آئے تھے، وہی اپنے سینوں میں لے کر، اپنا سا منہ لے کر میدان جہاد سے واپس پلٹے، اور آخر کار کہا جا سکتا ہے کہ اس جنگ غزوہ احد کے اندر بھی فتح اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ہی عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین اس خطائے اجتہادی پر سرزنش بھی فرماتے ہیں، اور اہل ایمان کی تنبیہ بھی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ بار بار ان کو معاف کرنے کا اعلان بھی خالق اسی صورت کی آیات و رکوعات کے اندر فرماتا ہے۔ تو اس غزوہ احد میں جہاں بہت ساری نصیحت کی باتیں ہیں، وہاں پوری امت مسلمہ کے لیے ایک اہم نمایاں اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنا، تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنا۔ اس لیے کہ جو مسلمان بھی حضور کے کسی ایک حکم کو بھی چھوڑ دے گا، چاہے وہ خطائے اجتہادی کے طور پر ہی کیوں نہ ہو، امت کو اس کا نقصان بہرحال اٹھانا پڑے گا۔ تو اللہ کی مدد و رحمت لینے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی شرط ہے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے غزوہ احد کا امت مسلمہ کے لیے۔ پھر اس کے بعد سود کی حرمت کے متعلق فرمایا کہ تم سود کو دگنا چگنا کر کے مت لو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ تم سود کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر مت لو۔ لیکن یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ سود کئی گنا بڑھا چڑھا کر لینا سود کے حرام ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، جیسا کہ سورہ البقرہ کے اندر اور دیگر کئی قرآن پاک کے مواقع میں یہ شرط نہیں لگائی گئی۔ یہاں یہ ایک زائد شرط ہے کہ سود تو تھوڑا لینا بھی حرام ہے، سود کا تو 1 روپیہ لینا بھی حرام ہے، سود کا 1 لاکھ روپیہ اور 1 کروڑ لینا تو زیادہ بڑا حرام ہے۔ یہ مراد ہے کہ تم سود کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر مت لو، اللہ رسول کی اطاعت کرو، اسی سے تم پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ کی مغفرت کی طرف لپکو، جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ ایسے ایمان والوں کی تعریف کرتا ہے جو خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پی لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ ایسے محسنوں کو پسند کرتا ہے، اللہ ایسوں کی تعریف بھی کرتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی جانے انجانے میں خطا ہو جائے، تو یہ اللہ کو فوراً یاد کرتے ہیں، گویا کہ ان کی ضمیر کی گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے کہ لو بھئی خطا ہو گئی، اب اپنے رب کو راضی کرو۔ یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس سے مغفرت مانگتے ہیں۔ اور ایمان والے کی یہ اہم خوبی ہوتی ہے کہ وہ گناہ پہ اصرار نہیں کرتا، وہ گناہ پہ اڑتا نہیں ہے، وہ اپنی خطا پہ بضد نہیں ہوتا، بلکہ خطا چھوڑ دیتا ہے اور خطا سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے مغفرت ہے، ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے، ایسے لوگوں کے لیے بہترین اجر ہے۔ خالق ایمان والوں کو
ایک اہم بشارت دے رہا ہے، ایک اہم بشارت، وہ یہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم گھبراؤ بھی مت، تم غم زدہ بھی مت ہونا، تم ہی غالب رہو گے، امت ہی غالب رہے گی، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر صحیح معنی میں ایمان والے ہو، اگر صحیح معنی میں مومن ہو تو اللہ کی مدد سے انشاءاللہ ایمان والے اور امت مسلمہ ہر حال میں غالب رہیں گے۔ آج اسی ایمان غیر متزلزل کی امت کو ضرورت ہے، یقین کامل کی ضرورت ہے۔ اگر آج امت مسلمہ اپنے اس ایمان کی طاقت کو پہچان لے، اس ایمانی طاقت کو پہچان لے، تو اللہ کے فضل سے یہ امت مسلمہ اسی طرح غالب آ جائے جیسے غلبے کا اعلان خالق اپنے قرآن میں خود کر رہا ہے۔ اور اس میں اصول دیا گیا کہ یہ دین اللہ کا اتارا ہوا دین ہے، اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ دین انسانوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا تھا، اور ہر نبی اپنا یہ فریضہ انجام کرتا رہا، انجام دے کر اللہ کے پاس واپس تشریف لے جاتے رہے۔ لہٰذا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم سے اگر ان کا وصال پر ملال ہو جائے، یا وہ جام شہادت خدا نخواستہ اگر بالفرض نوش بھی کر جائیں، تو امت کا کام ہے کہ حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی دین پر ثابت قدم رہیں۔ قرآن کہتا ہے کیا تم اس حالت میں دین کو چھوڑ کر الٹے پاؤں واپس پھر جاؤ گے؟ تو امت ایسا نہیں کر سکتی، امت کو دین پہ بہرحال قائم رہنا ہے، کیونکہ اللہ زندہ ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، یہاں ہر انسان نے ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہی جانا ہے، سدا رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ اور اللہ رب العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم خوبی کو بھی بیان فرماتے ہیں کہ آپ بڑے رحم دل ہیں، اسی لیے یہ لوگ آپ کے گرد امت اکٹھی ہے، خدا نخواستہ اگر آپ سخت رو ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے ہٹ جاتے، انہیں معاف کیجئے، ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیے، ان کو اپنے کاموں کے اندر مشاورت میں شریک کیجئے، اور جب آپ کسی بات کا ارادہ کر لیں تو پھر اللہ پہ بھروسہ کیجئے۔ اور جو شخص خیانت کرے گا تو قیامت کے دن وہ اپنی خیانت والی چیز لے کر اللہ کے روبرو پیش ہوگا، اور اللہ رب العالمین عظیم احسان کا ذکر کرتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے ایمان والوں پہ بڑا احسان فرمایا کہ ایمان والوں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور آپ کی ذمہ داریاں بیان کی گئیں، تلاوت قرآن سکھانا، تعلیم قرآن دینا، حکمت کی تعلیم دینا، اور انسانوں کی امت کی اصلاح کرنا۔ اور پھر اس کے بعد شہداء کے لیے بڑی بشارتیں ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو گئے، غزوہ احد میں مسلمان شہید ہوئے، اس سے پہلے اور بعد بھی قرآن کہتا ہے تم ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اللہ نے جو ان کو اپنے فضل سے آخرت میں جو نعمتیں دی ہیں، فرحین بما آتاہم اللہ، یہ شہداء اس پر بڑے ہی خوش ہیں۔ پھر یہود کی گستاخیوں اور بری عادات کی مذمت کی گئی۔ یہود گستاخی کرتے تھے کہ اللہ کو معاذ اللہ فقیر کہتے تھے، اللہ کہتا ہے ہم ان کی تمام باتوں کو جانتے ہیں اور ہم لکھ رہے ہیں، ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے۔ یہودیوں کے اندر جو بری عادات تھیں جس کی یہاں مذمت کی گئی، ان میں بری عادت تھی رشوت خوری، رشوت لیتے تھے، دین کے غلط مسائل گھڑ کے بیان کرتے تھے، اور حق بات کو چھپاتے تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے مبارک لہو سے ان کے ہاتھ لہو رنگین تھے، انبیاء کرام کو شہید کرتے تھے، اور ان کے اندر ایک بری عادت یہ بھی تھی کہ ایسے کام جو انہوں نے نہیں کیے ہوتے تھے وہ چاہتے تھے کہ پھر بھی ہماری ان کاموں پہ تعریف کی جائے، یعنی کوئی اچھا کام کیا کسی اور نے ہے لیکن تختی اپنی نام کی لگوانا چاہتے تھے، نیکی کسی اور نے کی ہے، بھلائی کسی اور نے سر انجام دی ہے، لیکن کریڈٹ اس کا یہ خود لینا چاہتے تھے۔ تو یہ تو یہود کی بری عادت تھی کہ دوسروں کی اچھائیوں کا لیبل اپنے نام لگوانا چاہتے تھے اپنی شہرت اور نام و نمود کے لیے۔ اللہ کے نزدیک یہ عادات انتہائی بری عادات ہیں۔ اور سورہ آل عمران کے اختتام آخری رکوعات کے اندر اللہ رب العالمین نے حقیقت بیان فرمائی کہ آسمان و زمین میں ہر چیز میں اس کی نشانیاں ہیں، اور اللہ کے محبوب بندے وہ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لیٹے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں، اور اللہ کی تخلیقات کے اندر غور و فکر کرتے ہیں، ان کی دعاؤں کا تذکرہ ہے، اور حکم ہے کہ اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔
اور سب سے آخر میں فرمایا ایمان والوں کو نصیحت وصیت یہ فرمائی کہ تم دین پر چلتے ہوئے ثابت قدم رہو، صبر کرتے رہو، اور لڑائی کے درمیان بھی تم جنگ کے جہاد میں بھی تم ثابت قدم رہو اور جمے رہو اور تعلق قائم رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہاں پر سورہ آل عمران کا خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ اس کے دوسرے حصے کے اندر سورہ النساء کا خلاصہ پیش کیا جائے گا، جو سورت اس سپارے کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ آل عمران کے بعد اگلی سورت سورۃ النساء ہے۔ سورہ نساء مدنی سورت ہے، 176 آیات مبارکہ اور 24 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اور اگر ہم ماقبل سے اس کے ربط کی بات کریں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے اندر جامع دعا تھی کہ ہمیں سیدھی راہ پر صراط مستقیم پر چلا دیجئے، جو مقدمۃ القرآن تھی۔ سیدھی راہ میں ہم نے یہ دعا مانگی تھی کہ اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستوں پر چلائیے، اور جن پر آپ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے ان کے راستے سے بچائیے۔ تو بعض مفسرین کرام کے مطابق مغضوب جن پہ اللہ کا غضب ہوا ان سے مراد یہود، اور غالین جو گمراہ ہوئے ان سے مراد نصارہ یعنی عیسائی۔ چنانچہ سورہ البقرہ کے اندر یہود کی برائیوں کا تذکرہ کر کے امت کو ان سے بچنے کی تلقین کی، اور سورہ آل عمران کے اندر نصارہ کے غلط عقائد کا رد کر کے امت کو اور ساری انسانیت کو ہدایت کی راہ دکھائی گئی۔ اب پروردگار عالم امت مسلمہ کے لیے ان کی عائلی زندگی، داخلی زندگی، گھریلو زندگی اور معاشرتی زندگی کے لیے وہ اہم رہنما اصول اس سورہ مبارکہ یعنی سورہ النساء میں بیان فرما رہے ہیں، جن کی پیروی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بہتری کا سامان ہے۔ سورہ النساء اس میں عورتوں کے حقوق کا تذکرہ ہے، ان کے مقام و مرتبے کا تذکرہ ہے۔ اس میں وراثت کے احکامات کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ سورہ النساء کا وہ حصہ جو کہ اس چوتھے پارے کا حصہ بنتا ہے، اس سے متعلق مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ ابتدا میں سب سے پہلے تخلیق انسان کے نقطۂ آغاز کا تذکرہ ہے، کہ اس چیز کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کو انسان واحد یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور پھر آدم و حوا علیہ السلام سے نسل انسانی چلی ہے۔ اور خالق ہمیں یاد دلاتا ہے کہ تم جن رشتہ داریوں کا نام لیتے ہو، یہ رشتہ داریاں اللہ نے پیدا کی ہیں۔ یہ رشتہ داریاں، یہ تعلق داریاں، یہ قرابت داریاں اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے انسان کو رشتے ناطے سے دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک طرز زندگی عطا فرمایا ہے۔ ان قرابت داری کے حقوق کو ادا کرنا اب انسان کی ذمہ داری ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں یتیم کے مال کی حفاظت اور نگہداشت کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ یہ یتیم انسانی معاشرے کا وہ لاچار اور وہ قابل رحم طبقہ ہے کہ جب بچہ یتیم ہو جائے اور باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو وہ معصوم نابالغ بچہ یا بچی، اگر خدا نخواستہ برادری، خاندان والے یا معاشرے کے لوگ اس کے حقوق چھیننا چاہیں، اس کے مال و اسباب پہ قبضہ کرنا چاہیں، تو وہ بیچارہ یتیم اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ تو یتیم کمزور طبقے کو اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کے اندر ایک مضبوط اور طاقتور طبقہ قرار دے دیا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ یتیم کے مال کی حفاظت کو اپنی رحمت کا ذریعہ قرار دیا، اور یتیم کے مال کے اندر خیانت کرنے کو، یتیم کے مال کو ضائع کرنے کو، یتیم کو مالی یا جانی یا اخلاقی طور پر کوئی نقصان پہنچانے کو اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت میں اپنے غضب اور سخت سزا کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اور اسی صورت کے اندر، اسی حصے کے اندر یہ حکم بھی آیا ہے کہ جو شخص کسی یتیم کا کوئی مال یا کوئی چیز ناحق کھائے گا، ناجائز طور پہ کھائے گا، تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے یتیم کا مال نہیں کھایا بلکہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کے انگارے بھر دیے ہیں۔
وہ یتیم کی جائیداد نہیں چھینی، یتیم کی وراثت پہ ناجائز قبضے نہیں کیے، یتیم سے جعلی اسٹامپ پیپر کے ذریعے سے یتیم سے مکمل حقوق کی آزادی حاصل نہیں کی، وہ یتیم کی ناسمجھی اور بچپنے کو استعمال کر کے کوئی دھوکہ دہی سے کام نہیں لیا، بلکہ وہ تو جہنم خرید لی گئی ہے معاذ اللہ۔ تو اللہ کا غضب یتیم کے حقوق کی پامالی پہ نازل ہوا کرتا ہے۔ تو یتیم کی جان کی حفاظت، اخلاق کی حفاظت، مال و اسباب کی حفاظت، یہ اس کے اولیاء کی ذمہ داری ہے، سب سے بڑھ کے خاندان والوں کی ذمہ داری ہے اور پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خالق نے، پروردگار عالم نے یہ بھی آئلی زندگی سے متعلق، آئلی ازدواجی گھریلو زندگی سے متعلق ہدایات اس سورہ مبارکہ میں دی گئی ہیں۔ ایک مرد کے لیے ایک وقت میں 4 نکاحوں کی مشروط اجازت دی گئی ہے کہ اگر وہ حق انصاف کے ساتھ اور منصف مزاجی سے اگر وہ حقوق ادا کر سکتا ہے تو ایک وقت میں 4 نکاحوں کی اجازت مرد کو دی گئی ہے۔ حق مہر کی ادائیگی کے متعلق اس میں وضاحت کی گئی ہے، اور قرض اور وصیت سے متعلق احکامات ہیں، قرض اور وصیت سے متعلق تعلیمات موجود ہیں۔ اسی طرح خالق بیان کرتا ہے کہ وہ ہر ایک کی توبہ قبول کرے گا، ہر ایک کی معافی قبول کرے گا، توبہ تائب کوئی ہو جائے تو قبول کرے گا، لیکن کس کی توبہ قبول نہیں کرتا اور کب توبہ قبول نہیں کرتا؟ تو اس سورہ مبارکہ میں اس کی وضاحت کی گئی کہ جب موت کا وقت آ جائے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی، اور یہ بات ہر انسان جانتا ہے اور سمجھ سکتا ہے بآسانی کہ موت کے وقت تو بڑے سے بڑا نافرمان اور سرکش بھی توبہ کرے گا۔ فرعون نے بھی توبہ کی، ابو جہل، ابو لہب نے بھی شاید توبہ کی ہو، لیکن موت کے وقت توبہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے۔ توبہ کا وقت اس وقت ہے جب تک موت کے فرشتے نظر نہ آ جائیں، جب تک حالت نزع طاری نہ ہو جائے، تب تک بڑے سے بڑا گناہ، چاہے وہ شرک ہے، چاہے وہ زنا ہے، چاہے وہ سود خوری ہے، چاہے وہ بدعت ہے، چاہے وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے، بڑے سے بڑا گناہ سچی توبہ سے مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے اور وہ توبہ کا وقت گزارتا چلا جاتا ہے، مدت ختم ہوتی چلی جاتی ہے، اور جب اچانک موت آ جاتی ہے پھر انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہے، موت سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے۔ اللہ پاک ہمیں فوری توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اسی لمحے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد معاشرتی زندگی کے احکامات میں سے ایک حکم یہ دیا گیا کہ وراثت کے جہاں ساری تفصیل بیان کی گئی کہ وراثت میں کون سا وارث کس حالت میں کتنے حصے کا حقدار بنے گا۔ وراثت میں ماں باپ کا حصہ ہوتا ہے، اولاد بیٹا بیٹی کا حصہ ہوتا ہے، شوہر بیوی کا حصہ ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا حصہ ہو سکتا ہے، اور بھی اعزا اقارب ہیں جو وراثت میں حقدار بنتے ہیں۔ تو اس سورہ مبارکہ میں بالتفصیل یہ بات بیان کی گئی کہ کس حصے دار کو کس شکل میں کتنا حصہ وراثت میں سے ملے گا، اور کچھ ذیلی عنوانات کے تحت کچھ اصول بھی بیان کیے گئے۔ مثال کے طور پر زمانہ جاہلیت سے لے کر آج کے اس زمانے تک ایک بری عادت معاشرے میں پائی جاتی ہے، وہ ہے عورتوں کا حصہ مار لینا، عورتوں کا حصہ کھا جانا۔ مثلا بہنوں کا حصہ ہے، خواتین کا حصہ ہے، یہ حصہ چھین لینا۔ معاشرہ مختلف ہیلے بہانوں سے خواتین کو وراثت کے حصے سے محروم کر دیتا ہے، اور جو لوگ دیتے بھی ہیں ان میں سے بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو ناراضگی دل میں رکھ کر بہنوں کا یا اور خواتین کا حصہ دیتے ہیں۔ حصہ تو دے دیا لیکن اس کو برا سمجھا، حصہ لینے والی خاتون کو، وراثت میں حصہ لینے والی خاتون کو طعنے تشنیع دیے گئے، اور طعن و تشنیع کے ذریعے سے اسے برا بھلا کہنا۔ تو اللہ رب العالمین نے اصول فرمایا کہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء، کہ تم عورتوں کو ان کا حق بد دلی سے دو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ عورتوں کو ان کا حق بد دلی سے دینا تمہارے لیے جائز نہیں، یعنی تم پر یہ لازم ہے کہ عورتوں کا حصہ وراثت میں سے، بہنوں کا حصہ، خواتین کا جو حصہ جس حالت میں بنتا ہو، جب وہ دینا پڑے
تو انتہائی خوش دلی سے، خندہ پیشانی سے اور کھلے دل سے ان کا حق دو۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنا بہت آسان ہے کہ اللہ کو عورتوں کا وراثت میں سے حصہ منہ بنا کر دینا بھی ناپسند ہے۔ اگر کوئی حصہ دے ہی نہ تو وہ کتنا ناپسند ہوگا۔ حصہ کھا لے اور چھین لے تو اللہ اس پر کتنا ناراض ہوگا۔ اور اسی طرح حسن سلوک کی تلقین کی گئی، اور خالق نے اس بارے کے اختتامی تعلیمات میں یہ بھی بات بیان فرمائی کہ کن خواتین سے نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ ان میں سے 7 خواتین وہ ہیں جن سے نسبی تعلق کی وجہ سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، یہ تمام نسبی محرمات ہیں۔ اور اسی طرح ماں میں نانی، دادی اور اس سے اوپر کی خواتین، بیٹی، پوتی، نواسی، نیچے کے تمام بچے، یہ سب کے سب جو ہیں وہ محرمات ہیں جن سے نکاح کسی صورت میں حلال نہیں ہے۔ اور 2 طرح کے محرمات رضائی ہیں کہ دودھ پینے کے رشتے کی وجہ سے جن سے نکاح جائز نہیں ہے۔ ان میں رضائی والدہ اور رضائی بہن، اور اس میں اشارہ دے دیا کہ وہی 7 رشتے جو اوپر بیان کیے گئے، یعنی رضائی بیٹی، رضائی پھوپھی، رضائی خالہ، رضائی بھتیجی اور رضائی بھانجی، ان تمام سے بھی دودھ کے رشتے کی وجہ سے نکاح حرام ہے۔ اور پھر کچھ محرمات وہ ہیں جن سے نکاح کے تعلق کی وجہ سے نکاح حرام ہے۔ اس میں بیوی کی والدہ یعنی ساس سے نکاح حرام ہے۔ اسی طرح بیوی کی بیٹی، اور وہ بیوی جس سے ہم بستری ہو چکی ہے تو اس کی بیٹی سے نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ اور بہو یعنی بیٹے کی بیوی، اس سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اور اسی طرح جن سے عارضی طور پر نکاح حرام ہے، یعنی فی الوقت جائز نہیں ہے، ان میں بیوی کی بہن ہے۔ جب تک یہ بیوی نکاح میں ہے اور اس وقت تک اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ محرمات کا بیان ہے تاکہ انسانی معاشرہ، انسانی عائلی اور خاندانی نظام وہ درست بنیادوں پر استوار ہو کر مستحکم ہو سکے۔ اس پہ ہی 4 پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔